لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپیہ لیا، 120 روپیہ لیا، بلکہ 101 روپیہ بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے. اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے. پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں. زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے. کیوں؟ سود بھرتے رہو. تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. السلام علیکم پیارے دوستوں، بزرگوں، ہماری ماں بہنوں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. اسی طرح میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان نجوی صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں. اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، ہم سب جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان نجوی صاحب کی زبانی. اور ساتھ میں یہ بھی سنیں گے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے. آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان نجوی صاحب کی زبانی. تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو. عزیزان گرامی وقار، اسلام عبادات اور معاملات دونوں کا مکمل دستور ہے. جب اسلام کی بات کی جائے اور دین کی بات کی جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صرف عبادت کی بات کی جا رہی ہے. نہیں، بلکہ اسلام پورے نظام حیات کا نام ہے. اس میں معاملات بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں، اور دونوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے عبادات اور معاملات تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25% صرف عبادات ہے اور 75% معاملات ہے. عبادات جیسے نمازیں ہو گئی، یہ عبادات کے حصے میں آ گئے. روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات کے معاملات میں ہیں. لیکن معاملات میں جو ہے بہت لمبی فہرست ہے. تمہارے گھر کے اندر تمہارے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، قرض کے معاملات، پھر عدالت کے معاملات، فیصلوں کے معاملات، زندگی کے بہت سارے معاملات، یہ سب معاملات میں ہیں. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے، تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑبڑ ہے، یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یا پھر دھوکہ دھڑی کے کاموں میں ملوث ہے، تو وہ شخص دیندار نہیں ہے. عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے لیکن معاملات میں کچا ہے، تو اسے دیندار نہیں کہا جاتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت احکامات نافذ فرمائے. یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق، آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شراب پیا، نمازیں چھوڑ دیں، یا کوئی اور گناہ کیا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، جب وہ چاہے معاف فرمائے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے. کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں، کسی کو اذیت دیا، مار پیٹ کیا، گالی گلوچ کیا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں. اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا. یہ سخت قسم کے احکام ہیں. اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر اہتمام معاملات میں کرنا چاہیے. آج دنیا بھر میں ہماری ایک امیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے ہیں، تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں. ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی. لوگ کتراتے ہیں. کیوں؟ بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی. جھوٹ بول کر کے آدمی کتنا کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوا ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور اسی اسوا پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں، چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں۔ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الرٹ تھے، بہت ہی زیادہ الرٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین، امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے، سچ بولنے والا اور اپنے وعدے کا پکا آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ تھا، طارق المحاربی نام کے راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا، اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے۔ قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں، یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے۔ انہوں نے ایک قیمت بتائی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں، اونٹ میرے ہاتھ دے دو۔ ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ کوئی سامان تھا، لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ قیمت تو ادا نہیں ہے، ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے، طے تو ہوئی ہے اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں۔ سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا، ہم انہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا؟ وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون؟ یہ باتیں بڑھتی گئی، امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے۔ قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے، انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی۔ رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے۔ وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا۔ قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا۔ یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں۔ پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ، یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے، سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا۔ سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا۔ 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپیہ لیا، 120 روپیہ لیا، بلکہ 101 روپیہ بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا۔ جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے، ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں، زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے، کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا
اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاءاللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کے دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لے۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں۔ روز میرا یہ کام ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے، وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ، پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سوچو میرے عزیزو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلایا جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا، کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا۔ جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू दहदा से कहा, अगर तुम खरीद करके देते हो तो अल्लाह तुझे भी बेहतरीन बागीचा अता करेगा। वो हजरत अबू दहदा उस यहूदी का हाथ पकड़ करके बाहर लाते हैं, चलो हम डील करते हैं, एक दरख्त मेरे भाई को तुझे देना है, बदले में बता क्या लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है। वो मानता नहीं था। हजरत अबू दहदा कौन सहाबी है मैं आपको बता दूं, अवाली मदीना, मदीना का एक इलाका जहां आज भी अवाली उसको कहते हैं, मस्जिद कुबा के करीब, वहां की खजूरें दुनिया की सबसे बेहतरीन खजूरें मानी जाती। अवाली मदीना दुनिया की सबसे बेहतरीन खजूरें, मदीने में भी अवाली मदीना की खजूरें सबसे आला, और अवाली मदीना में सबसे हसीन और जमील किसी का बागीचा था तो हजरत अबू दहदा का था। बेहतरीन घर भी था उस बागीचे के अंदर और बेहतरीन खूबसूरत बागीचा जिसमें नहर भी थी। हजरत अबू दहदा ने कहा कि उस यहूदी से, तू मुझे जानता है? कहा कि तुझे मदीने का कौन आदमी नहीं जानता, तू अबू दहदा है, बगीचे के नाम से ही लोग जानते हैं, हसीन और जमील बगीचा है। हजरत अबू दहदा ने कहा, क्या तू इस बात पर राजी है कि मैं वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के हवाले देता हूं, चाहता हूं, ये एक दरख्त तू दे दे मेरे इस भाई को, मैं बगीचा पूरा दे दूं। उस यहूदी ने कहा, क्या मजाक है ये, कैसा मजाक है? उसने कहा, रसूलुल्लाह की बात पर मैं कभी मजाक नहीं करता और ना ही मुसलमानों को ये ज़ेब देता है, मैं मामलात कर रहा हूं तेरे साथ। उस यहूदी ने कहा, कोई बात नहीं, दरख्त मैं देने को तैयार हूं। अबू दहदा ने वहीं पर जो कुछ लिखना पढ़ना था सब कर लिया, बेच दिया, ना कोई कीमत लेनी थी उससे, कुछ नहीं। एक दरख्त जो यहूदी के आंगन में था बस वही खरीदना था, वो भी उखाड़ करके नहीं, वो दरख्त तो वहीं रहेगा ना, लेकिन मिल्कियत इस मुसलमान की होगी, सहाबी की। इस बात पर तय हुआ, बगीचा बेच दिया गया। अब हजरत अबू दहदा अपने बगीचे के बाहर आए, सुनिए, बाहर आए और बाहर से अपनी बीवी को पुकारा, या उम्म दहदा, अपनी बीवी को जोर से पुकारने लगे। तो उनकी बीवी अंदर बगीचे के अंदर अपने हसीन और जमील घर में थी, वहां से आवाज सुन करके कहती है, क्या बात है कि तुम अंदर नहीं आते, बगीचे के बाहर से मुझे आवाज दे रहे हो? अबू दहदा ने कहा, मैंने बगीचा बेच दिया, तू भी बाहर आ जा। औरतें तो औरतें होती हैं, लेकिन वो कमाल की औरतें थी। वो बाहर निकली अपने घर से और कहती हैं, अबू दहदा, मुझे तुम्हारी अकल पर पूरी जिंदगी से ज्यादा यकीन है, यकीनन सौदा किया होगा तो बेहतरीन सौदा किया होगा। ऐसे तो तुम इतना हसीन बगीचा बेच नहीं सकते, अगर बेचा होगा, सौदा किया होगा तो बेहतरीन सौदा किया होगा। वो घर से उसी वक्त निकल आई। अबू दहदा घर बगीचे में भी नहीं गए, घर में भी नहीं गए। यहूदी से कहा, आज से तेरा ये बगीचा। वो बाहर आई, खातून पूछा, कितने में तुमने ये बागीचा बेचा है? तो हजरत अबू दहदा ने हंस करके कहा, मैंने ये रसूलुल्लाह के हाथ में बेचा है, जन्नत के एक बागीचे के हवाले। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जिसे वादा करें वो झूठा नहीं होता। उम्मे दहदा ने हंस करके कहा, मुझे मेरी जान से ज्यादा तुम्हारी अकल पर यकीन था, यकीनन तुमने जो सौदा किया वो दुनिया का सबसे अजीम सौदा है। चलो, ये नहीं मातम किया कि कैसे बेच दिया, किसको किसकी बातों में आकर के क्या कर दिया। वो खातून भी सहाबिया थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती। तो बाहर आए ये दोनों लोग। आप सुनिए, यहूदी जो है रात को अपनी बीवी के पास आता है और हंसता है। मुसलमानों से बड़ा बेवकूफ मैंने किसी को देखा नहीं। इन्होंने मेरे आंगन में मौजूद एक दरख्त के बदले मदीने का एक हसीन और जमील बगीचा मेरे हाथ में दे दिया, लेकिन ये भी तो देखो कि दरख्त तो वो हमारा ही रहेगा, वो हमारे आंगन में है, दरख्त को कौन उखाड़ेगा, कौन निकालेगा। वो अपनी बीवी से रात भर हंसी मजाक करता रहा कि मुसलमानों को मैंने बेवकूफ बना दिया। और वो सहाबी जो सुबह नमाज से फौरन भागकर अपने घर आते थे खजूरें चुनने के लिए, आज वो मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते रहे। और उसके बाद नमाज हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि चलो इस सहाबी के साथ चलते हैं वो दरख्त देखने के लिए, इसलिए कि किसी का गुमान है कि उसने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आए और इस सहाबी के घर के पास जो यहूदी के आंगन में दरख्त था, सहाबा फरमाते हैं जब हम करीब पहुंच करके देखे तो वो दरख्त खुद उखड़ करके इस सहाबी के आंगन में आ चुका था। खुद इनके आंगन में वो दरख्त मौजूद था। अजीजा निगरानी वकार, ये लंबी हदीस है, इसमें मुझे जो अर्ज करना था वो यही था कि उस सहाबी के अमल को देखो कि वो एक मुश्त खजूरें भी अपने बच्चों को नाजायज तरीके से नहीं खाने नहीं देना चाहते। हमारे मामलात जब खराब हो गया तो लोगों का एतमाद और भरोसा भी निकलने लग गया। यहाँ लूट खसोट ऐसी कुछ चीजों की मैं निशानदही करता हूँ कि अल्लाह का अजाब किस कौम पर आया था। एक बहुत बड़ी कौम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उनके बारे में कुरान में है, वया कौम औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार डराते थे कि माप तोल में कमी मत करना, नाप तोल में कमी मत करना, बराबर इंसाफ के साथ लोगों को गल्ला दिया करो। वो लोग क्या करते थे, जिसको डंडी मारना कहते हैं, यानी किलो के कांटे में जो है फर्क कर देना और कहीं से कुछ ना कुछ सेटिंग करके माल थोड़ा सा सामने वाले को कम जाए। इस गुनाह में मुब्तला थी वो कौम और उसको अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उस कौम को डराते रहे, ये जमीन में फसाद है, इस चीज से बाज आओ। वो बाज नहीं आते थे। जानते हो, नाप तोल में कमी करने की वजह से अल्लाह का भयानक अजाब उन पर आया, बहुत सख्त तरीन अजाब आया। कौम शुएब हमेशा के लिए हिलाक कर दी गई, उसको कौम समूद भी कहते हैं। हजरत
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पूरी हिला को बर्बाद हो गई, नाप तोल में कमी करती थी। आज हो सकता है कि तरक्की याफ्ता दौर में नापने की चीजें बदल गई हूं, लेकिन अगर इसमें भी कोई खयानत करता है जरा बराबर भी, वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा। उसकी बरकतें खत्म कर दी जाएंगी, उसके चेहरे की रौनक खत्म कर दी जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, इन मामलात में पाबंद हो जाओ और देखना कि हमारे मामलात बिल्कुल सही हो जाएंगे। गैर मुस्लिमों के हालात तो आज ऐसे कि वो लोग इस चीज़ पर सख्ती करते हैं, उनकी मार्केट में सब एक दूसरे के ताउन करने वाले हैं और मोमिनों में एक दूसरे का ताउन करने वाला नहीं। मार्केट में अगर 4 दुकानें तुम्हारी हैं, तुम्हारी तिजारत ज्यादा होने लग गई तो बगल वाले को हसद होने लग गया, सोचते कि मेरा भाई तो है, नहीं, हसद होने लग गया, और तीसरा उससे ज्यादा जलने लग गया। आपस में इस बात को लेकर के सब जलन के शिकार हैं। और फिर उसके बाद होता यह है कि जरा बराबर कुछ कमी हुई तो दौड़े दौड़े बाबा के पास जाते हैं, पड़ोसी ने कुछ कराया है, मेरी दुकान में कुछ होता नहीं। तुम आपस में एक दूसरे को किया कराया इसी में लगे रहे हो। बल्कि हम कुछ बाजारों में गए हैं, देखा है, और किसी की दुकान पर, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूं, कोई सामान नहीं मिल रहा है, तो वो सामान नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कहता कि चले जाओ दूसरी जगह, बल्कि वो वहीं खड़ा होकर के अपनी किसी भाई का रेफरेंस देता है, कहता है फलां जगह ये मिलेगा, यहां जाओ और मेरा नाम लेकर के कहो। वो आपस में ताउन है एक दूसरे का। मोमिनो, आप सब लोग एक दूसरे के ताउन में जब तक ना आए तो रहमत खुदाबंदी से महरूम रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा मामलात में खराब होने से। इसीलिए सूद को हराम इसीलिए किया गया था कि दूसरों के हक ना मारे जाए, दूसरा कोई गरीब से गरीब तर होता जाए और तुम अमीर से अमीर तर होते जाओ, ये जायज नहीं इस्लाम में। यहां तक कि गल्ला जमा करके रखना और वक्त आने का इंतजार करना, ये भी हराम है, हराम है। चावल को जखीरा कर लिया, एहतिकार इसको कहते हैं, इसको जमा करके रख लिया और सोचता रहा कि मार्केट में चावल जब कम होगा तो मैं अपना गल्ला बाहर निकालूंगा और उस वक्त जो 100 रुपये किलो का चावल होगा मैं 500 रुपये का बेचूंगा। ये एहतिकार सख्त तरीन हराम है। कुछ लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, प्याज को, आलू को, चावल को, गेहूं को, ये जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, इसको जमा करके कई गोडाउन में सेव कर दिया और उसके बाद मार्केट पर नजर रखते रहते, मार्केट में जब ये चीजें कम होंगी हम अपना गल्ला बाहर निकालेंगे। इस्लाम में ये जायज नहीं। बंदों के हुकूक मारना ये मामलात की खराबी है, एहतिकार जायज नहीं है। इसी तरह मेरे अजीजों, चंद बातें जो हमारे साथ हो रही हैं, झूठ बोलना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर बनाने का काम करता हूं, जिसको आप मिस्त्री कहते हैं, मेमार, मेरा क्या होगा क़यामत के दिन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, मैं कपड़े सिलता हूं, दर्जी हूं, मेरा क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मैं लोहे का काम करता हूं। हुजूर ने फरमाया, तू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। जिसका जो पेशा था और जो नबी का पेशा था, हुजूर ने उनके साथ उठाए जाने की बशारत दी। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तिजारत करता हूं, मेरा क्या होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तू 2 चीजों की पाबंदी करता है, झूठी कसम नहीं खाता और झूठ नहीं बोलता, तो क़यामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। तिजारत में ये 2 चीजें लोग आज यही ज्यादा करते हैं, झूठ बोलना और झूठी कसम खाना, और सामने वाले के कम अकल होने को देख करके उसका इस्तेमाल कर लेना। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि ऐसा गाहक आए, ऐसा ग्राहक आए जिसको मालूमात कम हो तो उसे जल्दी टोपी पहना दिया जाए, जिसको खरीदो फरोख्त का तजुर्बा ना हो उसको जैसे तैसे बेच करके खत्म कर दिया जाए। लोग तो ऐसे ग्राहक के इंतजार में रहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे इमाम सिराजुल उम्मा, ये खुद ताजिर थे। एक बार बैठे हुए थे अपनी दुकान में, एक औरत कपड़ा लेकर के आई। वो कपड़ा अच्छे किस्म का कपड़ा था और वो औरत जो बेचने आई थी उसकी कीमत वो कम बोल रही थी। इमाम आजम के पास वो आई और लेकर के उसने कहा कि ये कपड़ा मुझे बेचना है। हजरत इमाम आजम ने पूछा, कितने का बेच रही हो? उसने कहा 10 दिरहम। तो आप हंसने लगे क्योंकि आप माहिर थे कपड़ों की तिजारत के। आपने कहा ये कपड़ा इतनी कीमत का नहीं है। तो उसने कहा मुझे जरूरत है, इतनी पैसे दे दो। इमाम आजम ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज्यादा है, बल्कि तू कीमत कम लगा रही है, कपड़ा ज्यादा कीमत का है। तो उस औरत ने कहा अच्छा, कीमत कम मैंने लगाई है तो मैं बढ़ा के बोलती हूँ, आप बढ़ा करके दे दीजिए, 50 दिरहम में ले लीजिए। सीधे बढ़ा दिया। इमाम आजम ने कहा नहीं, अभी कम बोल रही है तू कीमत इसकी, इस कपड़े की। उसने कहा 100 दिरहम। इमाम आजम ने कहा कपड़ा इससे भी ज्यादा का है, ये कपड़ा इससे भी ज्यादा कीमत का है। उस खातून ने 3 बार कीमत बढ़ाई। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जा तेरे घर में कोई जिम्मेदार मर्द हो तो उसे भी लेके आ। ये तिजारत के मामलात, ये नहीं कि कोई भोला भाला आया है तो उसे टोपी पहना के भेज दिया जाए। 10 दिरहम में खरीद लेते, वो कपड़ा तो 400 दिरहम का था। कहा कि जा तेरे घर में कोई जिम्मेदार मर्द है तो उसे लेकर के आ। वो खातून गई, अपने मर्द को लाई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस कपड़े को 400 दिरहम में खरीदा। कहा कि फिर भी मैं नफे में हूं। फरमाते हैं कि मैं जो बेचूंगा इस पर मुझे नफा आएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि सामने वाले को इस कपड़े की कीमत का अंदाजा नहीं तो मैं उसको पूरी तरह से डुबा दूं।
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے. اور ایک بات، ایک عورت اور آئی. عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے. وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں. بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے. اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے. وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے. یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی ہیں. تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو. تھان تھی. کہا کتنے؟ کہا 4 درہم. اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم. کہا میں سچ بول رہا ہوں 4 درہم میں لے لے. وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا. یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا. اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب یہ کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دیتی ہے. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا. اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ. لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو کا استحصال کرنا یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لیے حلال نہیں. نفع رکھو لیکن جھوٹ مت بولو. مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی، میں نے 100 روپے کی خریدی ہے، اب مجے بیچنا ہے 150 روپے میں یا 200 روپے میں. 150 روپے کی میں قیمت لگایا تھا، 50 روپے فائدہ تھا ہمارا. اور جب آپ خریدنے کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا ہی ہے. آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے. تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے 120 میں دو، اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتا یہ گھڑی 100 روپے کی ہے اور اس نے صرف 30 روپے کم کرایا تھا. ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا 30 روپے کم کر کے، نہ دیتا، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے آپ کو، اتنے کم قیمت میں میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. یہ چیزیں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں خریدا ہی نہیں، جھوٹ بولا. اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لیے حرام ہی رہی. حرام لقمے اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے. سامنے والے کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لینا تو جائے. یا اگر آپ تجارت کے اصول جانتے ہیں اس کو جانے نہیں دینا چاہتے تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ طے کر لیں، لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں. تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے. اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے، ہر حلال کھاؤ گے، تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی، تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بار اجابت سے ٹکرائیں گی. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں آج معاملات کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی چھبی بنائی گئی. ابھی میں ایک باہر ملک میں تھا، وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مال امپورٹ کرتے ہیں فلاں جگہ سے، لیکن ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان کنٹینر وغیرہ لگا رہا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ واپس وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آدھا کنٹینر ملے گا، نہیں تو فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. وہ ڈر اس بات کا ہے. کیوں اس قدر بگاڑ لیا اپنے معاملات کو؟ عزیزان گرامی وقار، مسلمانوں کے حالات جب اس طرح سے بگڑے ہیں تب یہ تمام چیزیں آئی ہیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے.